السلام علیکم فرینڈس آج ہم اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جانے دو تجھے، ہاں تجھے تو اب میں بتاؤں گا، تیرا تو میں وہ حال کروں گا، تو کیا تیری روح بھی مجھ سے پناہ مانگے گی اور اپنے اس تھپڑ کی وجہ سے بہت پچھتائے گی۔ اس نے اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا اور اس کے چھوڑنے سے حیا بنا اس کی طرف دیکھے اپنے گھر کی طرف بھاگی تھی۔ اب تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ اس کی پیٹھ دیکھتے ہوئے بولا تھا اور شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، میرے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز میں تم سے معافی مانگتی ہوں، ان کو معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ وہ جیسے ہی روم میں آیا وہ اس کے سامنے آ کر اس سے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی۔ اس کا غصہ دیکھ کر وہ اس سے ڈرنے لگی تھی اور اس کو یہی بہتر لگا کہ وہ اس گناہ کی معافی مانگ لے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ میرے سامنے یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنی معصوم بن رہی ہو نا اتنی معصوم ہو نہیں، تم گھٹیا باپ کی گھٹیا اولاد ہو اور تمہارا باپ ایک گرا ہوا انسان ہے، اس کے جیسا کمینہ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اذان کو اس کی یہ ساری باتیں ناٹک لگی تھی اور اس کا اپنے باپ کے لیے مانگی معافی اس کا غصہ مزید بڑھا گئی تھی۔ بس چپ ہو جاؤ، گھٹیا وہ نہیں تم ہو، تم نے ایک لڑکی کو زبردستی اپنے گھر میں بند کر کے رکھا ہے اور اس سے بڑی گھٹیا حرکت اور کیا ہوگی، اور بابا نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے نا بہت صحیح کیا ہے، تم اسی لائق ہو۔ اس بار وہ بھی اپنی ہمت جمع کر کے بولی تھی، ایک تو وہ اس سے معافی مانگ رہی تھی، منت کر رہی تھی، اس سے پرواہ تھی تو اس کے بابا کے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ وہ اور بھی کچھ بولتی کہ چٹاہ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی اور اس کی چلتی زبان ایک تھپڑ نے بند کر دی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ گی، اس نے دھاتے ہوئے کہا۔ ہاں چلاؤں گی زبان، تم جیسے مرد اپنی ہوش مٹانے کے لیے معصوم لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی اذان کا ہاتھ ایک بار پھر اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ہوش مٹانے کے لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں؟ اذان نے اس کو بالوں سے پکڑ کھڑا کیا جو اس کے تھپڑ کی وجہ سے نیچے گر گئی تھی۔ ہوش کہا نا تم نے تو ہوش ہی صحیح، اور اب جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، تم اسی لائق ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیڈ پر گرا دیا تھا۔ اچانک آفت کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھی، اس نے اٹھنا چاہا پر اذان اس کے اوپر جھکا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے پلیز، ایسا مت کرو۔ اذان کی اس حرکت سے آیت کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے ہوش کہا تھا نا مجھے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہوش ہوتی کیا ہے۔ آیت کی باتیں سن کر اس کا مزید غصہ بڑھ گیا۔ وہ خود کو اس سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی مضبوطی پکڑ کے آگے وہ کچھ نہ کر سکی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، ایسا مت کرو، تم ٹھیک نہیں کر رہے، بہت پچھتاؤ گے، تم رک جاؤ خدا کے لیے۔ جب اس کی پکڑ سے خود کو آزاد نہ کر سکی تو وہ اس سے روتے ہوئے گزارش کر رہی تھی لیکن سامنے والے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ روتی رہی، فریاد کرتی رہی لیکن اذان نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ آیت کی بات سن کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ اس وقت سب کچھ بھول گیا تھا، اس کو تو بس اتنا یاد تھا کہ وہ گنہگار کی بیٹی ہے اور اس کے کیے کی سزا وہ اس کو دے رہا تھا، اور وہ اپنے غصے میں صحیح اور غلط سب بھول گیا تھا۔ آج پتہ نہیں کیوں بے جان کا من بہت گھبرا رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں کچھ بے چینی سی تھی ان کے اندر جو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ان کو بس اذان کی فکر ہو رہی تھی۔ اسی فکر میں وہ چلتی ہوئی اذان کے روم میں جیسے ہی آئی تو وہ چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ریدا اس وقت اذان کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا روز کا معمول تھا، کالج سے آ کر وہ کچھ دیر اس کے روم میں بیٹھ کر وقت بتاتی تھی اور آج بھی وہ اس کے کمرے میں تھی جب بی جان کی آواز سن کر گھبرا کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں بی جان، میں دیکھنے آئی تھی کہ اس کمرے کی صفائی ہوئی ہے یا نہیں، وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر بی جان مسکرا دی اور پھر چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم پوری دنیا سے چھپا سکتی ہو لیکن اپنی بی جان سے نہیں، بچپن سے جانتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری آنکھیں نہیں پڑتی میں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی تھی۔ ان کی یہ خواہش تو ہمیشہ سے تھی۔ ان کی بات سن کر ریدا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ بی جان ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہی ہیں، وہ اپنی شرم اور گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے بولی۔ میں نے ابھی تم سے کیا کہا کہ تم سب سے چھپا سکتی ہو مگر اپنی بی جان سے نہیں؟ آنے دو اذان کو، اس بار بات کروں گی اس سے۔ اب مجھے اس کی جلد سے جلد شادی بھی کرنی ہے، لڑکی تو میں کب کی دیکھ چکی ہوں۔ بی جان شرارت سے بولی تو وہ اپنا ہاتھ بی جان سے چھڑا کر بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی اور پیچھے بی جان اس کو آوازیں دیتی رہی تھی۔ بی جان ریدا سے بات کرنے کے بعد اپنی پریشانی بھول گئی تھی اور ایک خوشی تھی جو اپنے اندر محسوس کر رہی تھی اذان اور ریدا کے لیے۔ وہ زمین پر
گھٹنوں میں سر لیے بیٹھی تھی، رو رو کر اس کے ساتھ اب آنسو بھی سوکھ چکے تھے، اس کی ذات پوری طرح بکھر گئی تھی۔ کتنا روئی تھی، کتنا تڑپی تھی وہ اس ظالم شخص کے سامنے، پر اس نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اس کو اس غلطی کی گناہ کی سزا اسے کس غلطی کی گناہ کی سزا دے گیا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کا درد تھا جو کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ میری کیا غلطی تھی جس کی سزا مجھے ملی ہے؟ جب سے اس کو ہوش آیا تھا بس وہ خود سے ایک سوال کیے جا رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی سوج چکی تھی۔ ایک عزت ہی تو تھی اس کے پاس جو اب اس کے پاس نہیں رہی تھی۔ اس ستمگر نے اس کا سب کچھ اس سے چھین لیا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اس کو اسی حالت میں بیٹھے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ پھر سے زور زور سے رونے لگی۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے فرقان کے ڈر کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہی تھی، لیکن ایسا بھی کب تک چلتا؟ اس کو کبھی نہ کبھی تو گھر سے باہر تو جانا ہی تھا۔ کب تک وہ اس کے ڈر کی وجہ سے گھر میں بیٹھی رہتی؟ اس لیے آج اس کو اسکول جاتے ہوئے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، پر اگر وہ اس طرح ڈر کر رہے گی تو جیے گی کیسے؟ یہی سوچتے ہوئے وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تھوڑا ڈرتے ڈرتے وہ باہر نکلی تھی۔ باہر کچھ دور چل کر اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ ابھی اس کو ہوش ہوئے ابھی کچھ ہی پل ہوئے تھے کہ ایک کار اس کے پاس آ کر رکی اور اس کو کچھ بھی کرنے کا موقع دیے بغیر ایک آدمی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور اس کو گاڑی میں ڈال کر گاڑی آگے بھگا کر لے گئے۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹا پایا۔ اس کا دماغ ابھی ٹھیک سے بیدار نہیں ہوا تھا، سر میں بھی درد تھا۔ اس نے جیسے ہی دماغ پر زور ایک دم سب یاد آنے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اٹھ گئی میری جان، میں کب سے تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کسی کی آواز سن کر اس نے جیسے ہی گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے فرقان کو سامنے بیٹھا پایا۔ اس کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ تم کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیا چاہتے ہو؟ آخر اس کی آواز میں ڈر سے کانپ رہی تھی۔ کیا چاہتا ہوں جلد میں تمہیں بتا دوں گا میری جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ کمینی مسکراہٹ اپنے قریب لیے اس کے قریب بڑھنے لگا۔ دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر آیت کی جان نکل رہی تھی۔ اچھا تو تم نے نہیں کیا تھا مجھے تھپڑ مار کر، اب اس کا بھی تو حساب دینا ہے نا؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے قریب کھینچ کر بیڈ پر پٹخ دیا تھا۔ اس کے زور سے پٹکنے سے اس کا سر بہت زور سے بیڈ کے کراون سے لگا تھا، پر وہ پھر بھی ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جب اس نے پھر سے اس کو بیڈ پر گرا دیا تھا۔ کہاں چلی؟ ابھی تو سارے حساب باقی کرنے ہیں تمہیں، فرقان اس پر جھکتے ہوئے بولا تھا۔ آیت کے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کرانے لگی تھی۔ اس کو بیڈ کے پاس رکھی میز پر کانچ کا واس نظر آیا۔ اس نے ہمت کر کے اس کو زور سے دھکا دیا اور واس اٹھا کر زور سے اس کے سر پر مار دیا۔ واس اتنے زور سے لگا تھا کہ فرقان کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، پر اس کے پاس وقت کم تھا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے آدمی کو خبر ہو وہ جلدی سے دروازے کی طرف آئی اور اس کو کھول کر وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ تم لوگوں سے ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ آج تیسرا دن ہے اور تم لوگ پتہ نہیں لگا سکے ہو میری بیٹی کہاں ہے۔ آج آیت کو اغوا ہوئے آج تیسرا دن تھا اور دلاور خان بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگا سکا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ شخص ہے کون اور اس سے کیا چاہتا ہے۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ دلاور خان کی بیٹی کو اغوا کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے وہ بھی پولیس کے پاس نہیں گیا تھا۔ اس کو اپنی ذات کھونے کا ڈر تھا اور اوپر سے وہ اس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ وہ ابھی جب بھی اسے کال کرتا تھا تو اس کا اپنا نام نہیں بتاتا تھا۔ اگر اس کو اس کا نام پتہ ہوتا تو وہ پھر بھی کچھ کر لیتا، یا پھر وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ ایک انجان شخص سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں ہمیں اتنا تو پتہ چلا ہے کہ بی بی جی کے گھر کے پاس والے پارک سے اغوا ہوئی ہے۔ آپ ہمیں کچھ وقت دیں، وہ آدمی ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے 2 دن اور دے رہا ہوں، اگر ان 2 دنوں میں تم نے کچھ پتہ نہیں کیا تو تمہارا آخری دن ہوگا۔ اب یہاں سے جاؤ، اپنا کام کرو جا کر۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا حکم سنتے ہی آدمی وہاں سے چلا گیا۔ دلاور خان نے پاس رکھی میز پر زور سے ٹھوکر مار کر اپنے غصے کو کم کرنا چاہا۔ آخر کون ہو تم؟ وہ اپنی سوچ میں اس سے مخاطب تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی بند کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ جو کل رات وہ کر چکا ہے اس کو اس کا ذرا بھی دکھ ہے، بلکہ وہ اپنی پہلی پوزیشن پر خوش تھا۔ ویسے بھی وہ دلاور کو برباد کرنا چاہتا تھا، اس کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو اپنی دولت اور اپنی بیٹی کی صرف 2 ہی چیزیں پیاری تھی اور وہ اس سے یہ دونوں چیزیں چھین لینا چاہتا تھا، اور آج اس کی بیٹی کو تڑپتا ہوا دیکھ کر اس کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ دلاور خان جو اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کی نظر میں جو اس نے آیت کے ساتھ کیا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تم ریڈی ہو اذان، ہم میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔
وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب حارث کی آواز سن کر وہ سوچوں سے باہر نکلا۔ ہاں میں ریڈی ہوں، چلو۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش لگ رہے ہو؟ حارث اس کو کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اذان کبھی بھی بے وجہ نہیں مسکراتا تھا۔ ایسا ہی سمجھ لو، کیونکہ وہ دن اب دور نہیں جب میں دلاور خان سے اس کا سب کچھ چھین لوں گا۔ اذان نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے نفرت سے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، حارث نے سچے دل سے کہا اور پھر دونوں روم سے نکل گئے۔ تم سچ کہہ رہے ہو حارث بھائی، ایسا کر سکتے ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ حارث کی بات سن کر اذلان کو شوق لگا تھا۔ حارث اس وقت اذلان کے پاس آیا تھا، وہ اکثر اس سے ملنے آتا رہتا تھا اور دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ جب حارث نے اس کو بتایا کہ کیسے اذان نے دلاور خان کا بدلہ لینے کے لیے آیت کو اغوا کروا کر اپنے گھر رکھا ہوا ہے، تو حارث کی بات سن کر اس کو یقین ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی دلاور خان کو برباد کرنا چاہتا ہے، پر وہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم جانتے ہو تمہارے بھائی کو روکنا ناممکن ہے، وہ غلط نہیں ہے، پر اس کا طریقہ غلط ہے۔ میں کتنی بار اس کو سمجھانا چاہا، پر آگے اور کچھ کہتا کہ سامنے سے آتی ریدا کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ وہ ان لوگوں کے لیے کافی بنا کر لائی تھی۔ آج بہت دن بعد اس کو دیکھ کر اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ کام میں بزی رہنے کی وجہ سے وہ اذلان کے پاس بھی نہیں آ سکا تھا اور نہ ہی اسے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کب اور کیسے وہ اس کے لیے اتنی عزیز ہو گئی تھی۔ وہ اس کو بتانا چاہتا تھا کہ اس نے اس کے دل پر اپنا قبضہ کر لیا ہے، پر اس کو صحیح وقت کا انتظار تھا۔ ارے ریدا، تم بیٹھو۔ جب وہ جانے لگی تو اذلان نے اس کو حارث کی نظریں بھی اس پر تھی جب اس نے روکا اس کو۔ نہیں اذلان، میں بھی جان کے پاس جا رہی ہوں، ان کی دوائی کا وقت ہو چکا ہے، تم لوگ باتیں کرو، اگر کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دینا۔ کیونکہ رانی اس وقت اپنے کوارٹر میں چلی گئی ہوگی۔ اس نے ایک نظر حارث کو دیکھا، پھر بھی جان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ حارث کے سامنے بیٹھ نہیں سکتی تھی، اس سے نظروں سے بے چینی ہوتی تھی۔ جب بھی وہ آتا تھا وہ کوئی نہ کوئی کام کے بہانے چلی جاتی تھی۔ چلی گئی ہے وہ واپس یہیں آ جا۔ حارث کی نظر ابھی بھی وہیں تھی جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ اذلان کی آواز سن کر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اذلان جانتا تھا کہ وہ ریدا کو پسند کرتا ہے اور اس کی نظر میں ریدا کے لیے حارث سے اچھا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو کہیں تو میں ریدا سے بات کر لوں۔ اب اذلان شرارت کے موڈ میں آ چکا تھا، وہ بھول گیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے کیا بات کر رہے تھے۔ نہیں، میں اس سے خود بات کروں گا، خود کو تکلیف مت دیں۔ اور ابھی ہم کس بارے میں بات کر رہے تھے اور بات کو کہاں لے کر چلا گیا؟ حارث سنجیدگی سے بولا تھا۔ اذلان بھی خاموش ہو گیا تھا اور پھر دونوں دیر تک اذان کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر کافی رات ہو گئی تھی تو حارث اس سے اجازت لیتا ہوا چلا گیا۔ وہ کب سے بس دوڑتی جا رہی تھی اور بھاگتے بھاگتے اس کے پیر بھی دکھنے لگے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ یہ ایک سنسان جگہ تھی، دور دور تک کوئی بھی سڑک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ریدا، تمہیں حارث کیسا لگتا ہے؟ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ بیجان اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور سبھی ملازم اپنے کام پر بزی تھے۔ یہ تمہیں اچانک حارث کیوں یاد آ گیا؟ اور ویسے بھی حارث تمہارے اور اذان کے اچھے دوست ہیں، تو ظاہر ہے اچھے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اس سے حارث کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا۔ ہاں یہ تو پتہ تھا وہ میرا دوست ہے، پر وہ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ حارث اچھے انسان ہے، جتنا تم سے سنا ہے ان کے بارے میں اور جتنا میں جانتی ہوں، تو اس لحاظ سے وہ ایک اچھے انسان ہے، اور بی جان بھی ان کو بہت پسند کرتی ہے۔ اس نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی، جو سچ تھی۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے آخر اپنے من میں آیا سوال پوچھ لیا۔ ارے نہیں، بس ایسے ہی، کچھ خاص وجہ نہیں تھی۔ اس کے اچانک پوچھنے پر وہ تھوڑا گڑبڑا گیا تھا۔ اگر حارث کو پتہ چل جاتا اس کی اس حرکت کے بارے میں تو وہ اچھی خاصی اس کی کلاس لے لیتا۔ اچھا ریدا، تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ اس بار اس نے شرارت سے پوچھا۔ تم مجھے بالکل فالتو لگتے ہو، میرا دماغ خراب کر دیا ہے سوال پوچھ کر۔ اگر اپنے بارے میں جاننے کا اتنا شوق ہے تو اپنی یونی کی لڑکیوں سے پوچھو جا کر اس بارے میں۔ وہ اس کے سوال جواب سے چڑھ کر بولی تھی، میری یونی کی ساری ہی لڑکیاں میری دیوانی ہیں، مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے بارے میں سوچو جس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ وہ اس کا مذاق بناتے ہوئے بولا تھا، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ اس کی یونی کی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل اذان جیسا ہینڈسم تھا۔ اب تم نہیں بچو گے۔ اذلان کے بچے کیسے بول بول کر میرے سر میں درد کر دیا تم نے۔ اس کی بات سن کر ریدا نے ایک کشن اٹھایا اور پھر اس سے زور زور سے اذلان کی پٹائی کرنے لگی تھی۔ وہ بھی بہت تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر لوگوں کی طرف بھاگا تھا، تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، ان دونوں میں عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا۔ وہ اذلان سے صرف 3 سال چھوٹی تھی، جس وجہ سے ان کی بہت بنتی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، میں کیسے یہاں سے نکلوں؟ یہ کیسی آزمائش، میں کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب ہونے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ جب میں اپنی عزت کو بچا نہ سکی؟ بابا ماما آپ کیوں چلے گئے مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر؟ کاش میں بھی آپ کے ساتھ مر گئی ہوتی۔ دیکھ نہ اپنی عزت بچانے کے لیے میں کہاں سے کہاں آ گئی، لیکن پھر بھی اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور پھر بھوکی کیسے تھی؟ اپنی عزت اور اپنے سب کچھ کھونے کے بعد اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ جب اذان نے سنا کہ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تو وہ اس کے پاس آ رہا تھا، پر اس کی آواز سن کر دروازے میں ہی رک گیا تھا، اور پھر اس نے جو سنا اس کو لگا کہ اس کے پاس کسی نے دھماکہ کیا ہے۔ اس کو یقین نہیں تھا کہ جو اس نے سنا وہ سچ ہے۔ کون ہو تم؟ وہ اپنی حالت پر قابو پاتے ایک دم اندر آیا اور چہرے پر غصہ لیے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ ایک دم ڈر کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کے سارے زخم بھرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ وہ اس آدمی کی بیٹی کی جگہ پر کیوں تھی؟ اس بار اس نے سختی سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا، اتنی سختی سے پکڑا تھا کہ درد سے اس کی آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے۔ میں آیت ہوں۔ اس کی سخت پکڑ سے خود کو آزاد کرتے ہوئے وہ کانپتی آواز میں بولی، مجھے جھوٹ بالکل پسند نہیں ہے، سچ سننا ہے مجھے۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ وہ زمین پر گری۔ سنا نہیں کیا میں نے کہا؟ اس نے اس بار اس کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ درد سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ اس کی آواز سن کر حارث بھی اندر آ گیا، جو اذان کو آیت کے روم میں جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ اذان یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو درد ہو رہا ہوگا۔ اس نے اذان کو روکنا چاہا پر اذان نے اشارے سے اس کو منع کر دیا تھا۔ اس کی نظروں کا اشارہ سمجھتے ہی حارث اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ اس وقت اذان کی نظروں میں جنون سوار تھا، غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ اس کو چاہ کر بھی روک نہیں سکا تھا۔ ایک نظر اس کی پکڑ میں مچلتی آیت کو دیکھا اور وہیں دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ سنا نہیں تم نے کیا کہا؟ میں نے کون ہو تم؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ تیز ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے تو حارث کو بھی ڈر تھا۔ اس کی گرفت میں مضبوط آیت اب کانپنے لگی تھی۔ اگر اب جھوٹ بولا تو خال وہ کروں گا، تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اس سے پہلے آیت کچھ کہتی اذان اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہنے لگا، حیا احمد ہوں میں، دلاور خان کی بیٹی نہیں ہوں، پر قسم سے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ہاں پلیز مجھے جانے دو، میں کچھ نہیں جانتی، بے قصور ہوں میں۔ وہ روتے ہوئے اسے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حارث کو اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا، پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اذان چھوڑ دو اسے، وہ جھوٹ نہیں بول رہی، اس کی حالت نہیں دیکھی تم نے؟ آخر کار اس کو بولنا ہی پڑا۔ حارث کی بات سن کر اس نے آیت کو آزاد کیا اور ایک نظر اس پر ڈالتا ہوا روم سے باہر چلا گیا تھا۔ حارث نے نیچے بیٹھی آیت کو دیکھا، اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا دیا، پھر اس کے لیے پانی کا گلاس آگے کیا۔ آیت نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر گئی۔ وہ اس وقت بری طرح کانپ رہی تھی۔ حارث کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ اپنے بدلہ لینے کی وجہ سے ایک معصوم کے ساتھ بہت غلط کر چکے تھے وہ۔ دیکھو تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ تم سے کچھ دشمنی نہیں ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حارث اس سے نرمی سے بات کر رہا تھا اور اس کی بات سنتے ہی حیا بھی شدت سے رو پڑی تھی۔ دیکھو میری بات سنو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ اب کچھ غلط نہیں ہوگا، تم سب کچھ سچ سچ بتا دو، میری بات کا یقین کرو۔ حارث کو اس وقت اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی کا درد کم کرنا چاہتا تھا۔ حارث کی بات سن کر ایک پل کے لیے آیت نے اس کی طرف دیکھا اور پھر جو بولی تو اس کی آواز میں درد تھا۔ حیا نے اس سے بھی کچھ چھپایا تھا، اس نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ ایک بار پھر کسی انجان پر بھروسہ کر رہی تھی، جبکہ حارث کے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اس کو جب ہوش آیا تو پہلے تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں آیا، تو کچھ تو سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی کافی درد محسوس کر رہی تھی۔ جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اس کو سمجھ آیا کہ وہ اسپتال کے روم میں ہے۔ اٹھ گئی، تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کس کی آواز اس کے اپنے بہت قریب سنائی دی تھی۔ اس نے اپنے بیڈ کے برابر گردن موڑ کر دیکھا تو وہ شخص کو بیٹھے پایا۔ تم کل رات میری کار سے ٹکرا گئی تھی، میں ہی تمہیں ہسپتال لے کر آیا ہوں، کل سے بے ہوش تھے، اب جا کر تمہیں ہوش آیا ہے۔ اس شخص نے تفصیل سے اس کو بتایا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سوالات دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کے پوچھنے سے پہلے ہی اس کو سب کچھ بتانا ضروری سمجھا تھا۔ اس شخص کی بات سن کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اپنی عزت بچانے میں اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اور کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ تم کون ہو اور رات کے اس وقت جنگل میں کیا کر رہی تھی؟ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے تم کسی سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہی تھی۔ وہ شخص اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا، بس اس سے سننا چاہتا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس جنگل میں گم ہو گئی تھی اور کچھ رات کا وقت بھی تھا۔ حیا نے جھوٹ بولا۔ وہ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اگر اس نے یہ بتا دیا کہ وہ کسی کا قتل کر کے آئی ہے تو
اس کو غلط نہ سمجھ لے وہ شخص۔ دیکھو، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے تم گم نہیں ہوئی، تم کسی سے بچ کر بھاگ رہی ہو۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، سب سچ بتا دو۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ پھر تمہیں دوبارہ پریشان کریں، ہو سکتا ہے میں کچھ تمہاری مدد کروں۔ تو تمہاری وہ شخص صحیح سے تو کہہ رہا تھا، اگر اس کے لوگ پھر اس کو مل گئے تو وہ کیا کرے گی اور اس کو کون مدد کرے گا؟ اس شخص کی بات سن کر اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور پھر وہ ساری بات اس کو بتاتی چلی گئی تھی۔ اس کو اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا کہ وہ اپنی کمزوری کس آدمی کو بتا رہی ہے، پر وہ کیا کرتی، بہت معصوم تھی وہ۔ اس کو سہارے کی ضرورت تھی۔ اس وقت اس کو وہ شخص اپنے لیے سہارے سے کم نہیں لگا تھا۔ بہت افسوس ہوا تمہاری بات سن کر۔ وہ آپ سے، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ چلو۔ خیا کی بات سن کر وہ شخص اس سے بولا، میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں پتہ۔ خیا نے بہت معصومیت سے پوچھا، جبکہ خیا کی بات سن کر وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا، دلاور خان۔ اور پھر اس کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا تھا اور وہ شخص اپنے ساتھ اس کو وہ شخص لے گیا۔ اپنا نام دلاور خان بتایا تھا اس نے اسے، اور بہت ہی چالاکی سے خیا کو اپنی باتوں میں پھنسا دیا تھا۔ وہ اس کی باتوں میں آتی گئی۔ ایک دن اس نے خیا کو بتایا کہ کچھ لوگ اس کی اور اس کی بیٹی کی جان کے پیچھے پڑے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی جگہ لے۔ اس کی بیٹی کا نام آیت ہے اور وہ لندن رہتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ خیا اس کی بیٹی بن کر اس کے سامنے رہے، جس سے اس کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ ہو، اور اس نے خیا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اور بڑی ہی چالاکی سے خیا کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا اور وہ معصوم اس کی باتوں میں آتی چلی گئی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کا یہ سب کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ خیا کو تو بس یہ لگتا تھا کہ اس شخص نے اس کی جان بچائی ہے اور بدلے میں بس وہ اس سے تھوڑی مدد مانگ رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ پھر اس کے احسان کا سوچ کر اس نے حامی بھر لی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کو اس سے کتنا نقصان ہونے والا تھا۔ پھر وہ 2 سال تک لندن رہی تھی۔ دلاور کی بیٹی کے پاس اس نے اپنی بیٹی سے خیا کے بارے میں جھوٹ بولا تھا کہ وہ دوست کی بیٹی ہے، اور خیا کو بھی آیت کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ اپنے بارے میں اس کو بھی نہ بتا دے کہ وہ کون ہے اور کیوں دلاور نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے، اور وہاں کچھ وقت آیت کے ساتھ رہ کر جیا۔ خیا کو تو لگا کہ وہ بہت ہی معصوم ہے اور وہ خیا کو اپنی عمر کی لگی تھی۔ دونوں میں کافی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ اس سے ہی پتہ لگا تھا کہ دلاور اچھا آدمی نہیں ہے، سب غلط کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کو خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی بات سن کر ایک بار پھر اس کو خود پر ایک بار پھر سے غصہ آیا۔ پھر سے غلط لوگوں میں وہ پھنس گئی تھی، پر دلاور خان کا احسان جو اس کو اتارنا تھا وہ دوبارہ واپس نہیں آنا چاہتی تھی، پر اس کو آنا پڑا تھا۔ پھر اس کے ساتھ واپس آ کر جو ہوا وہ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ اس کو لگ رہا تھا قسمت نے اس کو پھر وہیں لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں سے وہ بچ کر بھاگی تھی، پر اس بار وہ اپنی آبرو کو نہیں بچا سکی تھی۔ جب اذان غصے میں دلاور خان کے لیے غلط لفظ استعمال کر رہا تھا، اس کو لگا وہ اس کے بابا کو بول رہا ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ ایک دم اس کو غصہ آ گیا تھا اور اس نے غصے میں اذان کو وہ سب بول دیا تھا جو شاید اس کو بولنا نہیں چاہیے تھا، اور یہ غلطی اس پر بہت بھاری پڑی تھی۔ اس غلطی کی قیمت اسے اپنی عزت کو گرا کر چکائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری تھے اور حارث صرف اس کی شکل دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی داستان سن کر اسے وقت خیا پر بہت رحم آ رہا تھا، جو 20 سال کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی اور کتنی مشکلوں میں اس کی زندگی گزری تھی، اور جانے انجانے میں وہ اس پر ظلم کر چکا تھا۔ اس کے پاس معافی کے لیے لفظ نہیں تھے۔ اس نے حارث کو اذان کی زبردستی والی بات نہیں بتائی تھی، اس میں بتانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، یہ تم بھی جانتی ہوگی یہ نہیں ہوتا اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ تم کون ہو۔ حارث کی آواز میں دکھ تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے تم سے۔ خیا کو خاموش دیکھ کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں مانتی ہوں اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، پر میں اس ظالم کے ظلم کو کیسے بھلا جاؤں جو اس نے مجھ پر کیا ہے۔ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کو اگر بدلہ لینا تھا تو دلاور خان سے لیتا۔ ایک لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے اس کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ وہ اس کے ظلم کو یاد کرتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ ہمیشہ کمزور لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آخر بتائیں مجھے، جواب دینا، خاموش کیوں ہیں آپ؟ وہ اپنے سامنے خاموش بیٹھے شخص سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ کمزور لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مضبوط اور طاقتور لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ جب سے حارث اس کو خیا کے بارے میں سب بتا کر گیا تھا، جب سے بس یہ 2 آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، صحیح تو تھا، ظلم ہمیشہ کمزور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بھی انجانے میں ایک کمزور اور بے قصور کے ساتھ ظلم کر چکا تھا۔ حارث نے اس کو خیا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، کیسے دلاور نے اس کا استعمال کیا اور اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا اپنے کام کے لیے۔
پر ایک بات تھی جو اس نے اذان سے چھپا لی تھی، اور یہ بات اس کو بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا تھا۔ نہیں، اگر وہ پہلے ہی سب کچھ بتا دیتی تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ایک طرح سے اس کی مدد کر رہی تھی، اس کے دل نے خود کو سے ہی ضبط کرنا چاہا تھا، وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کو یہ جان کر غصہ تو بہت آیا تھا کہ وہ دلاور کی بیٹی نہیں ہے، پر وہ اس کو اپنی ہار بھی نہیں سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا دلاور کا خیا کو اپنی بیٹی بنا کر بلانے کا کوئی اور مقصد ہے، اور یہ بھی جان لگا جلد ہی، اور وہ یہ بھی جان جائے گا جلد ہی۔ اتنا تو وہ لوگ جان ہی گئے تھے کہ حیا دلاور کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور وہ اس کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ حیا کا ان کے ساتھ رہنا بھی ضروری تھا، اور شاید کچھ اور وجہ بھی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے حارث کا نمبر ملایا۔ کون ہے آخر، اور اب تک سامنے کیوں نہیں آیا؟ دلاور خان کا سوچ کر برا حال تھا، اور اس کو ڈر تھا کہ حیا منہ سے سچ نہ اگل دے۔ ویسے بھی اب سب کو پتہ چل چکا تھا کہ دلاور خان کی بیٹی ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کا بنایا ہوا پلان خراب ہو۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، پھر اچانک سب کچھ غلط ہوتا جا رہا تھا۔ اب تک وہ خیا کا پتہ بھی نہیں لگا پایا تھا۔ فون کی آواز نے اس کے سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ سوچ لو جتنا سوچنا ہے، تو کبھی پتہ نہیں لگا سکتا کہ میں کون ہوں، اور تیری پیاری سی بیٹی کہاں ہے؟ اس نے پیاری پر زور ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ تو خود کو اتنا اسمارٹ سمجھتا ہے، تو سامنے کیوں نہیں آتا؟ یوں چھپ کر رہنے کا مطلب ہے؟ خان اب اس کھیل سے تنگ آ چکا تھا۔ تو فکر مت کر، آؤں گا ایک دن تیرے سامنے، اور وہ دن تیری بربادی کا دن ہوگا۔ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے۔ اتنا کہہ کر اذان زور سے ہنسا تھا۔ یہ تیری بھول ہے کہ تو دلاور خان کو برباد کر سکتا ہے، تو دلاور خان کو چھو بھی نہیں سکتا، برباد کرنا تو دور کی بات ہے۔ دلاور نے جیسے اپنی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے اذان پر اس کا کوئی اثر نہیں چھوڑا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا کر چکا ہوں، جلد ہی تجھے پتہ چل جائے گا، اور یہ تیری بھول ہے کہ میں تجھے برباد نہیں کر سکتا۔ یہ غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی۔ اذان نے اس کو یاد دلانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ فون کاٹ کر دیا تھا۔ اذان کی بات سن کر دلاور ایک بار پھر سے غصے سے برا حال تھا۔ ایک بات پر کا اطمینان ضرور تھا کہ حیا نے اپنا منہ نہیں کھولا تھا۔ اب اس کو جلد سے جلد حیا تک پہنچنا تھا، اس سے پہلے کہ اس کا بنایا پلان خراب ہو جائے۔ اس کو آگے کیا کرنا ہوگا، اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تم سب کچھ جان چکے ہو؟ اس کی بات ختم ہونے پر حارث نے اس سے سوال کیا تھا، جو اس کے پیچھے ہی کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس نے دلاور کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ حیا کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے۔ آخر وہ اب کرنا کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ سوچتا رہے کہ وہ جیت رہا ہے، اور ہم اس کی بیٹی تک پہنچ جائیں گے، اور اس بار کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ حارث کو طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ اور تم نے اس معصوم کے بارے میں کیا سوچا جس پر ناحق ہم ظلم کر بیٹھے ہیں؟ وہ کب تک یوں قید رہے گی جب کہ ہم سب اس کے بارے میں جان چکے ہیں، اور اب اس کو اس طرح ہم رکھ کر ہم اس پر ظلم کریں گے اس معصوم کے ساتھ؟ حارث اذان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب اذان کی نظریں بھی لیپ ٹاپ پر جمی ہوئی تھی۔ میں تم سے ہی بات کر رہا ہوں اذان، جب سب کلیئر ہو چکا ہے تو جانے دو اس معصوم کو۔ حارث سے کچھ دیر اذان کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پر جب وہ کچھ نہ بولا تو اس کو دوبارہ پھر بولنا پڑا تھا۔ حارث کی بات سن کر اس کی لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلتی انگلیاں رک گئی تھیں۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا روتا چہرہ آیا تھا، اور کانوں میں اس کے کئی الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک پل کے لیے اس کو افسوس ہوا تھا کہ انجانے میں غلط تو ہو گیا اس سے۔ نہیں، وہ کہیں نہیں جائے گی، تم اچھی طرح جانتے ہو حارث کہ اس کے یہاں رہنے سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ دوبارہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے اسے خیا سے کچھ ہمدردی ہی نہیں تھی، جبکہ اس کے اندر کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ پر اذان، یہ تو اس کے ساتھ غلط ہوگا نا، ہم ایسے کیسے اس کو یہاں رکھ سکتے ہیں؟ اذان کی بات سن کر حارث سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اذان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ حارث، ایک کام کرو، سب سے پہلے جا کر نکاح خواہ کو لے کر آؤ، اور ایک دو گواہ کو بھی ضرورت ہے، جتنی جلدی ہو یہ کام کرو۔ اسی وقت اس نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے حارث کو حکم دیا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اذان کی بات سن کر حارث کو جیسے شوق لگا تھا۔ اس کی خیال میں بھی نہیں تھا کہ اذان ایسا کچھ کرے گا۔ تم نے جو سنا میں نے وہی کہا، جاؤ جا کر جلدی سے سارے انتظامات کر دو۔ اذان، تم غلط کر رہے ہو، اس کے ساتھ اپنے بدلے میں تم اس کی زندگی خراب کر دو گے۔ حارث کو خیا کی فکر ہوئی تھی۔ حارث، میں کسی کی زندگی خراب نہیں کر رہا ہوں، بس تم یہ سمجھ لو کہ یہ کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ حیا سے شادی کرنے کی دوسری وجہ وہ حارث کو نہیں بتانا چاہتا تھا، پر وہ مان جائے گی۔ حارث نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو حارث پہلے تو حیران تھا۔ اس کی بات سن کر وہ اتنا تو جانتا تھا کہ اذان کسی بے گناہ کے ساتھ کبھی غلط نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی بات مانتے ہوئے بولا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی سوچ غلط ثابت ہو چکی ہے۔ یہ میں دیکھ لوں گا، تم جا کر سب انتظام کرو۔ روم سے باہر جاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا
روح اب حیا کے روم کی طرف طرف تھا جبکہ حارث وہیں کھڑا اذان کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، اور کتنی بار بولوں میں؟ اس بار وہ خلق کے بل چلاتے ہوئے بولی تھی، اور اس کی اس حرکت سے اذان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ قبل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ سننے کو تیار نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے حیا سے اپنی غلطی کی معافی اب تک مانگی تھی، اور شاید اس نے ضروری بھی نہیں سمجھا تھا۔ اس کی نظر میں حیا سے نکاح کرنا اپنی غلطی سدھارنا نہ تھا۔